بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اپنی طرف سے اسے فون نہیں کرنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کس سچویشن میں پھنسا ہوا تھا۔ میری فون کال اس کی کسی اہم مصروفیت میں خلل انداز ہو سکتی تھی۔ میں اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ میں گھر پہنچا تو 11 بج رہے تھے۔ میں نے جاتے ہی اول خان کے کسی پیغام کے بارے میں دریافت کیا اور مایوسی ہوئی۔ اس نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ آج کا پورا دن کسی خاص پیش رفت کے بغیر گزر گیا۔ میری رویداد سننے کے بعد غزالہ نے ہمدردی سے کہا، آپ تھک کر چور ہو گئے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے آج بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ نک اور ٹام سے ملاقات ہوئی، پھر نک سے فون پر بات ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ لوگ کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ کیلی کا بیان، بن ڈیوڈ کے پاسپورٹ کا حصول، وجے کی گرفتاری۔ میں تمہیں اور کیا کیا گنواؤں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک دن کے لیے غیر معمولی کارکردگی ہے۔ بھاگ دوڑ کے صحیح نتائج حاصل ہوتے ہیں تو تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔ ناکامیوں کی صورت میں تھوڑی سی جدوجہد بھی بری طرح تھکا دیتی ہے۔ تھکے تم اور نیند ویرا کو آ رہی ہے، سلطان شاہ بولا۔ 9 بجے کے بعد سے وہ گدے گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی ہے۔ اوہ، تب ہی گھر میں سکون کی فضا پائی جا رہی ہے۔ میں نے سلطان شاہ کی دی ہوئی وہ اطلاع مذاق میں ٹال دی۔ ویرا نے سر شام سے جس انداز میں نوشی کا آغاز کیا تھا، اس کے نتیجے میں اسے کھانا کھاتے ہی مدہوش ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ زیادہ پی کر بہکتی نہیں پھرتی تھی، سکون اور وقار کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو کر خاموشی سے سو جاتی تھی۔ میرے لیے وہ اطلاع غیر متوقع نہیں تھی۔ 1 بجے تک ہم ڈرائنگ روم میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے کارڈز کھیلتے اور چائے پیتے رہے۔ غزالہ کے اناڑی پن اور سلطان شاہ کی بے ایمانیوں نے کھیل میں جان ڈالی ہوئی تھی۔ تھوڑا بہت شور بھی ہو رہا تھا، لیکن ویرا کا کمرہ مکمل سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ وہ صبح کی خبر ہی لائے گی۔ 1 بجے سلطان شاہ کی آنکھوں میں خمار کے ڈورے تیرنے لگے۔ اس نے اپنے کارڈز تپائی پر پھینکے اور خوابگاہ میں جانے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ اس کے کمرے میں چلے جانے کے بعد ہم دونوں کا ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہنا ضروری نہیں تھا۔ ہم نے اپنی خوابگاہ میں آ کر کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر دراز ہو گئے۔ بستر پر غزالہ کے بدن کے نرم اور حیات آفرین لمس کے نتیجے میں میرے ذہن سے ہر فکر دور ہوتی چلی گئی۔ 1:30 بجے میرے سرانے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی اور میں نے غزالہ کو بول کر تیزی سے ریسیور اٹھا لیا۔ تم کہاں غائب ہو؟ تم نے مجھے فکر اور تشویش میں ڈال دیا ہے۔ ریسیور پر اول خان کی آواز سنتے ہی میں نے سوال داغ دیا۔ تم نے بہت بر وقت فون کیا تھا۔ یہاں کے حالات واقعی مخدوش ہیں۔ میرے آدمیوں نے تمہاری ہدایت کے مطابق تیزی سے واپسی کا ڈرامہ کیا۔ 9 بجے تک ہم سب اپنی نئی جگہیں سنبھال چکے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے حساس اور خودکار کیمرے بھی ہم میں سے کسی کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکیں گے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کہاں غائب تھے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر بے چینی سے پوچھا۔ اس دوران میں تم ایک مختصر سی کال تو کر سکتے تھے۔ میں وہی بتا رہا تھا۔ 10 بجے میں اپنے آدمیوں کی 4 پوزیشنوں کا جائزہ لے کر فارغ ہوا تو تمہیں فون کرنے کے ارادے سے موبائل نکالا۔ اس کی بیٹری ڈاؤن تھی۔ ابھی بیٹری دوبارہ چارج ہو کر آئی ہے تو میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں آزادانہ نقل و حرکت خطرناک ہے۔ آس پاس کوئی پبلک کال آفس بھی نہیں ہے۔ تمہیں خطرے کا ادراک کیسے ہو گیا؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ کونسل خانے کی چھت کی اونچی دیوار کے پیچھے مسلح گارڈ موجود ہیں۔ 11 بجے میں نے وہاں سے فیریئر ہال کی سمت میں ایک بے آواز شعلہ تیرتا دیکھا تھا۔ میرا تجربہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بے آواز رائفل کا فائر تھا۔ فائر کے ساتھ کوئی چیخ وغیرہ نہیں سنائی دی۔ اس سے کوئی نقصان سامنے نہیں آیا۔ کونسل خانے کی عمارت اس وقت گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کے سب دروازے بند ہیں۔ وہ فائر چھپے ہوئے دشمنوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کیا گیا ہوگا۔ میں نے سنسنی کے احساس کے ساتھ کہا۔ نک نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کے گارڈز 2-4 آدمیوں کو گولی ماریں
لیں گے تو نگرانی کرنے والوں کی ساری بھیڑ راہ فرار اختیار کر لے گی۔ اس وقت کوئی ان کے سامنے نہیں ہے، اس لیے وہ بے ضرر فائرنگ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ نگرانی کرنے والوں، دیکھو ابھی وہیں سے دو بے آواز شعلے فضا میں تیرتے ہوئے خالی سڑک کی دونوں سمتوں میں گئے ہیں۔ کوئی بات کرتے کرتے اس نے اچانک ادھوری چھوڑ دی اور ہیجان زدہ آواز میں مجھے اپنے تازہ مشاہدے سے آگاہ کرنے لگا۔ ابھی تک فضا میں کوئی جوابی چیخ نہیں سنائی دی۔ بے آواز فائروں کا مقصد اگر کسی کو دہشت زدہ کرنا ہے تو وہ بہت مشاقی سے گولی چلا رہے ہیں۔ اس گنجان علاقے میں اس وقت بھی سناٹا ہے، نشانہ کچا ہو تو بھٹکی ہوئی گولی اتفاق سے کسی کو ہلاک یا زخمی بھی کر سکتی ہے۔ اول خان، ہمارا ذہن شاید تھک گیا ہے، یہ گولیاں صرف اور صرف تم لوگوں کو بگانے کے لیے چلائی جا رہی ہیں، جہاں ہو وہیں دبکے رہو، ان کی نگاہوں میں آئے تو مارے جاؤ گے۔ میں پوچھ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں تو یہ نگرانی کرنے والوں سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ آنکھیں کھلی رکھو، شاید وہ آج بن ڈیوڈ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا، وہ عمارت میں نے کبھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نہیں دیکھی۔ جب سے میرے آدمیوں نے یہاں کا چارج سنبھالا ہے، کئی عام گاڑیاں اندر آئی اور گئی ہیں، ان میں سے کسی میں وہ نہیں تھا۔ وہ اسے لے جانے کے لیے عام گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، وہ کسی بھی گاڑی کے پائیدان میں لیٹ کر وہاں سے نکل سکتا ہے، لیکن وہ یہ خطرہ نہیں مول لیں گے۔ عام گاڑیوں کو گولیوں سے چلنی کیا جا سکتا ہے، تم بلٹ پروف یا ایسی ہی ساخت کی کسی گاڑی سے کے نکلنے کا انتظار کرو۔ وہ نظر آئے تو بہت احتیاط اور خاموشی سے اس کا پیچھا کرو۔ ہمیں ان کی نظروں میں آئے بغیر یہ جاننا ہے کہ ایسے مشتبہ گاڑی کونسل خانے سے نکل کر کہاں جاتی ہے۔ ہم کسی مقابلے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن تمہاری ہدایت پر عمل کیا جائے گا۔ ہم حتی الامکان کسی تصادم سے گریز کریں گے۔ میں آج رات تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اب تم اپنے کام پر دھیان دو۔ مجھے امید ہے تمہارے موبائل کی بیٹری رات بھر چلتی رہے گی۔ بیٹری کی فکر نہ کرو، یہ کم از کم 12 گھنٹے ضرور نکال لے گی۔ اول خان نے اس یقین دہانی کے ساتھ فون بند کر دیا۔ کونسل خانے کی عمارت تاریک تھی اور اس کی چھت پر چھپے ہوئے نشانے باز وقفے سے بے مقصد چاند ماری کر رہے تھے۔ وہ آثار بتا رہے تھے کہ میرے فون نے نیک کے ذریعے کونسل خانے کے ذمہ داروں کو خاصا ہراساں کر دیا تھا۔ وہ اجلت میں بن ڈیوڈ کو اس عمارت سے نکالنے کی تیاریاں کر چکے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آج آپ نے اول خان کو اکیلا چھوڑ دیا اور خود یہاں آرام کر رہے ہیں۔ غزالہ میرے کان کے نیچے میں منائی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے آدمیوں کو معمور کر کے لوٹ آئے گا، مگر وہاں کے حالات پیچیدہ ہیں۔ نکاس کے چاروں راستوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ چاروں ٹیموں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے کسی مرکزی کمان کی موجودگی ضروری ہے۔ اول خان نے وہ کمان خود سنبھالی ہے۔ اگر وہاں آج رات کچھ ہونے والا ہے تو اس کا وہاں موجود رہنا بہتر ہے۔ نگرانی دن رات ہوتی رہے گی۔ معاملہ طول پکڑ گیا تو وہ کب تک وہاں بیٹھا رہے گا؟ غزالہ نے میرے قریب سرک کر پوچھا۔ وہ کوئی نہ کوئی متبادل بندوبست کرے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ کیا وہ کیلی کو بھی اس کے ساتھ لے جائیں گے؟ غزالہ میرے کان کی لو سے کھیلتے ہوئے بولی، کیلی کو باضابطہ طور پر ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس کی وہاں موجودگی سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ زخمی بھی ہے۔ بن ڈیوڈ اپنی کھال بچانے کے چکر میں اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ اسے وہ روکیں گے۔ ایک آدھ روز میں وہ اس کے پاسپورٹ کی واپسی کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ سفر کے قابل ہوتے ہی اسے واپس بھیج دیا جائے۔ آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بن ڈیوڈ کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے بعد وہ اسے بے یارو مددگار چھوڑ دیں گے۔ وہ اب کھل کر سامنے نہیں آئیں گے، پس پردہ رہ کر اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ بن ڈیوڈ کی بدقسمتی ہے کہ وہ جیک کے قتل میں بری طرح ملوث ہوا ہے۔ کیلی کی رنگے ہاتھوں گرفتاری اور اعتراف کے بعد کوئی بن ڈیوڈ کی بے گناہی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ملزم اور مقتول دونوں امریکی ہیں۔ وہ بن ڈیوڈ کو امریکہ لے جا کر مقدمہ چلائیں گے۔ جرم پاکستان کی سرزمین پر ہوا ہے، مقدمہ یہیں چلے گا۔ یہی واقعہ امریکہ میں ہوا ہوتا اور بن ڈیوڈ یہاں آ کر ہمارے ہتھے چڑھ جاتا، تب وہ اپنے ملزم یا مجرم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ اب بات واضح ہو گئی۔ میں آج تک یہ سمجھ ہی نہیں سکی تھی کہ مجرم
مجرموں کی واپسی کا مطالبہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ وہ مترنم آواز میں ہنستے ہوئے بولی، میں سمجھتی تھی کہ جرم کہیں بھی ہوا ہو، اس پر مقدمہ اسی ملک میں چلایا جاتا ہے جہاں کا وہ شہری ہو۔ بین الاقوامی قانون وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے۔ یہ ملکوں کی مفاہمت پر منحصر ہے کہ خیر سگالی کے طور پر کسی بھی مجرم کو دوست ملک کے حوالے کر دیا جائے۔ میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا، میرے برابر میں لیٹ کر مجھ سے قانون سیکھنے کی کوشش نہ کرو، اس میدان میں میں خود بھی مبتدی ہوں، میرے بالوں میں انگلیاں پھیرو تاکہ مجھے سکون مل سکے۔ وہ سعادت مند بیوی تھی، اس کی گداز مخروطی انگلیاں اسی لمحے میرے کاسائے سر کو گدگدانے لگیں۔ پہلے میں اول خان کے فون کے انتظار میں جاگ رہا تھا، اب فون آیا تو میری نیند اڑ گئی۔ 2:30 بجے اس کا دوسرا فون آیا۔ اس نے ہیجان زدہ اور دھیمی آواز میں بتایا کہ کونسل خانے کے بغلی گیٹ سے چھوٹی جیپ کے سائز کی ایک بختر بند گاڑی رینگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ اس نے اپنے ایک آدمی کے ساتھ اس گاڑی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے لیے اول خان کے اس حوصلہ مندانہ فیصلے سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ خبر بہت اہم تھی۔ میرا دوران خون یک بیک تیز ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو غزالہ معصومیت سے آنکھیں بند کیے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے بستر چھوڑا اور ایک گوشے میں جا کر اپنے لیے سگریٹ سلگا لی۔ آخرکار وہ لمحات آ ہی گئے تھے جن کے بارے میں میرا دل گواہی دے رہا تھا۔ اول خان سابق فوجی افسر تھا۔ وہ جیپ اور بختر بند گاڑی کی شناخت میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ بختر بند گاڑی تھی تو اس میں بن ڈیوڈ کی موجودگی قرینِ قیاس تھی۔ میں کمرے کے فرشی قالین پر ننگے پاؤں ٹہلتا اور یہ سوچتا رہا کہ اس بختر بند گاڑی نے شہر کے کس حصے کا رخ کیا ہوگا۔ میری دانست میں ان لوگوں کے لیے ڈیفنس اور کلفٹن کے رہائشی علاقے ان کے مقاصد کے لیے موزوں ترین تھے۔ اس سے پہلے بن ڈیوڈ ڈیفنس کے B52 بنگلے میں اور پھر کلفٹن کے فالکن ہاؤس میں رہ چکا تھا۔ ان علاقوں کے مکینوں کی بیگانگی اور ایک دوسرے کے معاملات سے غیر معمولی لا تعلقی کی بنا پر غیر ملکیوں میں وہ آبادیاں زیادہ مقبول تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ اس وقت اول خان اپنی کمین گاہ سے نکل کر امریکی بختر بند گاڑی کے پیچھے لگ چکا تھا۔ اسے کوئی مجبوری درپیش نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک معاون موجود تھا۔ میں اسے کسی زحمت سے دوچار کیے بغیر فون پر اس سے بات کر سکتا تھا۔ کمرے سے بات کرنے کی صورت میں غزالہ کی نیند خراب ہونے کا امکان تھا۔ میں نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور خاموشی سے خوابگاہ کا دروازہ کھول کر دبے قدم باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ احتیاط سے بند کر کے میں سیدھا ڈرائنگ روم میں پہنچا اور اول خان کا موبائل فون نمبر ملا لیا۔ تم کہاں ہو؟ بختر بند گاڑی کدھر جا رہی ہے؟ میں نے اس کی آواز سنتے ہی سوال کیا۔ گاڑی کی رفتار سست ہے، وہ میٹروپول ہوٹل والے چوراہے سے بائیں طرف مڑ کر سیدھی جا رہی ہے۔ اول خان کی آواز سپاٹ اور پرسکون تھی۔ گاڑی نکلتے ہوئے میں نے ونڈ شیلڈ کے پیچھے 2 آدمیوں کی جھلک دیکھی تھی۔ پوری گاڑی خاکستری رنگ کی فولادی چادروں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پچھلے حصے میں کتنے آدمی ہیں۔ گاڑی کی سمت کے بارے میں جانتے ہی مجھے خیال آیا کہ وہ بات آئی لینڈ کی طرف جا رہے تھے۔ PIDC کے پل کے دوسری جانب واقع اس آبادی کے بعض حصے بھی ویرانی کی حد تک پرسکون تھے۔ میں اول خان سے کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ توقف کے بعد اس کی آواز دوبارہ آنے لگی۔ عبداللہ ہارون روڈ اور کلب روڈ سے گزرنے کے بعد اب وہ گاڑی چودھری خلیق الزمان روڈ پر بائیں طرف مڑی ہے۔ اس کی رفتار غیر معمولی حد تک سست ہے۔ اب انہوں نے پھر بایاں انڈیکیٹر جلا دیا ہے۔ شاید وہ کراچی کلب سے پہلے واپس اپنی عمارت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ علاقے کی ریکی پر نکلے ہیں۔ سست روی کے ساتھ وہ قرب و جوار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آس پاس کا چکر لگا کر وہ گاڑی شاید دوبارہ اندر چلی جائے۔ میرا اور ان کا درمیانی فاصلہ خطرناک حد تک کم ہے۔ میں ان کے پیچھے نہیں جا سکتا، سیدھا جا رہا ہوں۔ آگے سے گھوم کر دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچتا ہوں۔ میں لائن ہولڈ کر رہا ہوں۔ وہاں پہنچ کر مجھے صرف اتنا بتا دینا کہ وہ گاڑی اندر گئی یا کہیں اور نکل گئی۔ اپنی پوزیشن سے میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا۔ اول خان کی آواز معذرت خواہانہ تھی۔ میں خاموشی سے ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا جس میں گاڑی کے انجن کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت میرا خالی
ذہن شیطانی کارخانہ بنا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں خیالات کی بھرمار ہو رہی تھی۔ اسی دوران میں ایک ہولناک خیال حملہ آور ہوا کہ کہیں وہ بختر بند گاڑی ڈمی نہ ہو، نگرانی کرنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے نکلی ہو۔ اول خان پورے جوش و خروش سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اسے جگہ سے ہٹاتے ہی وہ لوگ اندر سے کسی دوسری گاڑی میں بن ڈیوڈ کو لے کر نکلے اور خاموشی سے اپنی طے شدہ منزل کی طرف چل دیے۔ غنیمت یہ ہوا کہ میرے اعصاب پر وہ اندیشہ زیادہ دیر تک سوار نہ رہ سکا۔ اول خان مختصر سا چکر کاٹ کر بہت سرعت سے اپنی جگہ پر پہنچا۔ میں نے ریسیور پر کچھ سرگوشیانہ آوازیں سنی، پھر اول خان کی آواز آئی، سب ٹھیک ہے۔ گاڑی اندر چلی گئی۔ وہ ریکی پر ہی نکلے تھے۔ میں جاگ رہا ہوں، ضرورت پڑتے ہی فون کر لینا۔ جلدی سے یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں چند ثانیوں تک ڈرائنگ روم ہی میں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر راہداری میں آ گیا۔ ویرا اور سلطان شاہ کے کمروں کے بند دروازوں کی نچلی درد کے پیچھے پھیلا ہوا اندھیرا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں اپنے اس جائزے سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے پلٹ کر دوڑ لگا دی۔ دوسری گھنٹی بجنے سے پہلے میں ریسیور اپنے کان سے لگا چکا تھا۔ ابھی ویسی ہی دو بختر بند گاڑیاں بہت تیزی سے نکل کر مین روڈ پر داہنی طرف مڑی ہیں۔ میں ان کے پیچھے جا رہا ہوں، دعا کرنا۔ اول خان کی ہیجانی آواز معدوم ہوتے ہی فون بے جان ہو گیا۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ وال کلاک اس وقت رات یا صبح کے 2:45 بجا رہا تھا۔ پورا شہر گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ سازشی عناصر رات کے سناٹے اور اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر اپنے مذموم منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ادھر دھرتی کے کچھ خیر خواہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آخر کار میری چھٹی اس کی پیش بینی درست ثابت ہوئی تھی۔ پہلے انہوں نے خاموش فائرنگ سے ایس ٹی ایف کے اہلکاروں کو ہراساں کر کے بگانے کی کوشش کی۔ اپنے اس وار کے بارے میں نک نے مجھے پہلے سے وارننگ دے دی تھی۔ پھر انہوں نے بختر بند گاڑی میں اپنے علاقے کا گشت کر کے یہ اطمینان کیا کہ قونصل خانے کے قرب و جوار میں کوئی مشتبہ شخص موجود نہیں تھا۔ آج طرف سے تسلی ہو جانے کے بعد وہ بن ڈیوڈ کو بہت برق رفتاری سے وہاں سے نکال لے گئے تھے۔ ان کی طرف سے مقابلے کے آغاز کا بگل بج چکا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ رات کے گہرے سناٹے میں کراچی کی روشن سڑکوں پر اول خان کے تعاقب کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے اپنا جائزہ لیا اور اپنی حیت قضائی پر دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ بستر اور غزالہ کے وجود کی شکنوں سے آلودہ سلیپنگ سوٹ ایک عجوبہ بن چکا تھا۔ میں اٹھ کر دوبارہ خوابگاہ کی طرف چل دیا تاکہ اس فرصت میں لباس تبدیل کر کے اپنا وقت بچا سکوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اول خان کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا پیغام ملا تو میں اپنے تینوں ساتھیوں میں سے کسی کی نیند خراب کیے بغیر خاموشی سے گھر سے روانہ ہو جاؤں گا۔ غزالہ بدستور گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں نے ہینگر سے اپنے وہی کپڑے اتار لیے جو دن بھر میرے بدن سے چپکے ہوئے تھے۔ اس وقت کسی دوسرے لباس کے لیے مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں غزالہ کو گہری نیند سے جگا دوں۔ کپڑے بدل کر میں دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ جوتے چند لمحوں میں پہنے جا سکتے تھے۔ چند منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اول خان کی کال ہوگی۔ ہم نے کلفٹن کا پل عبور کر لیا ہے۔ اس مرتبہ دونوں بختر بند گاڑیاں بہت برق رفتاری سے دوڑ رہی ہیں۔ سڑک بالکل ویران ہے۔ اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی ہیں۔ میں نے کافی فاصلہ رکھا ہوا ہے مگر مجھے ڈر ہے کہ اس ویرانی میں وہ میری موجودگی نوٹ کر لیں گے۔ فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے میں بھی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار سے گاڑی دوڑا رہا ہوں۔ یہ مجبوری ہے، تم اپنی طرف سے پوری احتیاط کرو۔ اس کے باوجود کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے آگے ہم بے بس ہیں۔ اس وقت صرف تعاقب ہو رہا ہے۔ میں فون بند نہیں کر رہا تاکہ ہمارے درمیان مسلسل رابطہ برقرار رہے۔ یہی بات میں کہنے والا تھا۔ مجھے معلوم رہے گا کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہاری پوزیشن کیا ہے۔ ہاں ایک بات تو بتاؤ کہ قونصل خانے کی چھت سے 3 کے بعد مزید گولیاں تو نہیں چلائی گئی تھی؟ اچانک یاد آ جانے پر میں نے وہ بھولا ہوا سوال بھی پوچھ لیا۔ ایک اور پھر اس کے بعد 2 فائر ہوئے تھے۔ اس کے بعد کم از کم میری سمت میں کوئی گولی نہیں چلائی گئی۔ دوسری سمتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ تمہارے آدمی تقریباً ہر رخ پر پوزیشن
لیے ہوئے ہیں۔ فائر بے آواز تھے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کی نگاہیں چھت کی طرف مرکوز رہی ہوں۔ ان بے آواز شعلوں کو دیکھنے اور پہچاننے کے لیے توجہ کا ارتکاز ضروری تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج تمہارا وہاں رکنا رائے گاہ نہیں گیا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم 3 تلوار سے گزر رہے ہیں، ساحل قریب ہے، یہ تعاقب جلد ہی کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے گا۔ واپسی پر کیا حکمت عملی ہوگی؟ قونصل خانے کی بختر بند حفاظتی گاڑیاں عام طور پر احاطے سے باہر نہیں نکلتی۔ وہ لوگ اپنی منزل پر زیادہ دیر تک نہیں ٹھہریں گے، اپنا کام پورا کرتے ہی تیزی سے واپس لوٹیں گے اور اپنے ٹھکانے کا رخ کریں گے۔ تمہیں ان کے ساتھ واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں، ان کی منزل پر رک کر عمارت کی نگرانی کرتے رہنا۔ ہاں، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ مجھے وہاں رکنا ہوگا یا گاڑیوں کے ساتھ واپسی ہوگی۔ میرا اور اول خان کا رابطہ برقرار رہا۔ دونوں بختر بند گاڑیاں اپنی نامعلوم منزل کی طرف رواں تھیں۔ اس وقت تک ان لوگوں کی طرف سے ایسی کوئی حرکت نہیں کی گئی تھی جس سے گمان ہوتا کہ انہیں اپنے تعاقب کا شبہ ہو چکا ہے۔ وہ دونوں بختر بند گاڑیاں شاید امریکی ڈرائیور چلا رہے تھے، کیونکہ وہ مڑنے کے لیے ہر بار انڈیکیٹر استعمال کر رہے تھے۔ ان کی جگہ مقامی ڈرائیور ہوتے تو اس ہنگامی مہم میں ٹریفک کے ہر اصول اور ضابطے کو فراموش کر دیتے۔ ان کے اس کرینے سے اول خان کو آسانی ہو رہی تھی۔ کوئی موڑ یا چوراہا آنے سے پہلے اسے معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ کس سمت میں جانے والے تھے۔ 2 تلوار کے چوراہے سے آگے پھٹنے والی 2 سڑکوں میں سے وہ بائیں طرف والی سڑک پر ہو لیے۔ وہ اچانک بائیں طرف اولڈ کلفٹن جانے والے راستے پر مڑ گئے۔ میرا ادھر مڑنا مشکل ہے، وہ دیکھ لیں گے۔ فون پر یکا یک اول خان کی مضطربانہ آواز ابھری، گاڑی کہیں کنارے سے لگا کر روک دو اور پیدل اسی سڑک پر چلے جاؤ۔ میں نے اضطراری انداز میں بلا توقف جواب دیا، یہ تمہاری مہم کا اہم ترین حصہ ہے۔ وہ سڑک سیدھی ہے اور زیادہ لمبی نہیں ہے، تمہیں کہیں نہ کہیں وہ دونوں بختر بند گاڑیاں کھڑی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ اوکے ڈینی، اول خان کی طرف سے جواب آیا۔ میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ بولتے ہوئے اس کے تنفس کی تیزی نمایاں تھی۔ موقع کی نزاکت بامتے ہوئے اس نے شاید دوڑ لگا دی تھی۔ سڑک دور تک صاف پڑی ہوئی ہے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے ہانپتے ہوئے اطلاع دی، میں سیدھا جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ آخری سرے پر کسی مکان کے سامنے رکے ہوں۔ میرے دل کی دھڑکنیں یک لخت تیز ہو گئیں۔ امریکی نرے ڈفر نہیں تھے، عین ممکن تھا کہ انہیں تعاقب کا شبہ ہوا ہو اور وہ اس گلی میں گھس کر یو ٹرن لیتے ہوئے دوسری سڑک سے باہر نکل گئے ہوں۔ ان کی وہ حرکت اول خان کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس کے آدمی سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہ ان کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اول خان گاڑی سے اتر کر بختر بند گاڑیوں کی تلاش میں اندر بھٹکتا پھر رہا تھا۔ ذرا تیز دوڑو، دیکھو وہ جل دے کر نکلنے نہ پائیں، میں نے تیز آواز میں کہا۔ میں پوری سڑک پار کر کے دوسرے سرے پر نکل آیا ہوں۔ سمندر میرے سامنے ہے، مگر ان بختر بند گاڑیوں کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ واپس اپنی جگہ پر پہنچو اور اپنے آدمی سے پوچھو کہ وہ برابر والی گلی سے تو نہیں نکل گئے۔ اول خان کو واپس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس مہم پر آئے ہوئے اس کے سارے آدمی وائرلیس ٹرانسمیٹر سے لیس تھے۔ اپنے آدمی سے بات کر کے اس نے مجھے بتایا کہ وہ دوبارہ مین روڈ پر نکلتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، بس تو پھر وہ وہیں کسی گھر میں گھسے ہیں، انہیں تلاش کرو، میں نے کہا اور بے اختیار صوفے کی پشتگاہ سے ٹک گیا۔ اس وقت میں یکا یک اپنے اعصاب پر دباؤ محسوس کرنے لگا تھا۔ ان دونوں بختر بند گاڑیوں کے اچانک غائب ہو جانے کے بارے میں ملنے والی اطلاع نہایت مایوس کن تھی۔ میرے ذہن میں ان آخری راستوں کا نقشہ تازہ ہونے لگا جن پر سفر کرتے ہوئے امریکیوں کی دونوں بختر بند گاڑیاں اچانک غائب ہو گئی تھیں۔ 2 تلوار والے چوراہے سے متعدد سڑکیں ملتی تھیں جن کی تعداد 4 سے زائد تھی۔ کلفٹن کی اس چورنگی سے ڈیفنس میں زمزمہ جانے والی سڑک بھی ایک مختصر تھی، چورنگی پر 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ داہنی طرف والی سڑک پر زمزمہ کے کمرشل علاقے کی قلبی سڑک تھی، بائیں طرف والا راستہ نیول کالونی میں لے جاتا تھا۔ اس طرح کلفٹن جانے والا راستہ پارک کے نکڑ پر بنے ہوئے پیٹرول پمپ سے دائیں اور بائیں طرف پھٹ گیا تھا۔ آگے جا کر وہ دونوں سڑکیں کلفٹن کی آخری چورنگی پر مل جاتی تھیں۔ داہنی طرف والی سڑک کے اطراف میں اہم سفارتی دفاتر
کوارٹر وغیرہ کے ساتھ 70 نمبر کا وہ عالی شان مکان بھی تھا جو ایک دور میں پورے ملک میں 70 کلفٹن کے نام سے مشہور تھا۔ بائیں طرف والی سڑک لہراتی اور بل کھاتی ہوئی کلفٹن کے تھانے کے سامنے سے گزرتی تھی۔ اسی سڑک پر کچھ دور جانے کی بعد وہ سڑک تھی جو اولڈ کلفٹن کی خوبصورت اور پرفضا چوٹی پر لے جاتی تھی۔ کسی زمانے میں اس چوٹی کے قدموں میں سمندر کا پانی لہریں لیا کرتا تھا اور کراچی آنے والے سیاح کلفٹن کی اس چھوٹی سی چٹان سے سمندر کی پرفریب لہروں کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ پھر امتداد زمانہ اور انسان کے ہاتھوں وہ پانی رفتہ رفتہ پیچھے ہوتا چلا گیا۔ آخر کار کلفٹن اور ساحلی لکیر کے درمیان خاصی جگہ پیدا ہو گئی جہاں اگنے والی خودرو جھاڑیوں کی باقیات سے ذرا آگے خوبصورت رہائشی مکان وجود میں آ چکے تھے، مگر اس بلندی سے سمندر کا نظارہ بھی ممکن تھا جو اپنے پرانے ساحل سے بہت دور پتھریلی دیوار سے سر ٹکراتا رہتا تھا۔ اولڈ کلفٹن کے پارکنگ ایریا سے وہی سڑک یو کی شکل میں گھوم کر موٹا پیلس اور میوزیم کی تاریخی عمارت کے سامنے سے ہوتی ہوئی دوبارہ مین روڈ سے آ ملتی تھی۔ اگر وہ دونوں بختر بند گاڑیاں اولڈ کلفٹن کی چٹان سے نیچے کھاڑی میں نہیں گری تھیں تو ان کو یو نما سڑک پر واقعی کسی بڑے مکان کے احاطے میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ اول خان کا ساتھی اپنی گاڑی اور آپریٹر سمیت مین روڈ پر موجود تھا۔ وہ خود سڑک کے دوسرے سرے پر تھا۔ وہاں آنے والے اکا دکا تفریحی جوڑوں اور موالیوں وغیرہ کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری تھیں۔ اول خان کچھ دیر کے لیے وہاں حیران و پریشان کھڑا رہا، پھر دوبارہ واپس چل دیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔